توحید ہے۔ قیامت کے دن شرک کی ہلاکت انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ کہنے دیجئے آج کے دور کا مشرک، آج کے دور کا قبر پرست، آج کے دور کا امام پرست بدعقیدگی میں، غلاظتوں میں، کفری عقائد میں ابو جہل کو مات دے چکا ہے۔ یہ اپنے کفر کو پھیلا رہے ہیں، شرک پھیل رہا ہے، کفر پھیل رہا ہے۔ آج تو عمر بڑا ہو چکا ہے، ضرورت اور بڑھ گئی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، حکیم لقمان علیہ السلام کے راستے پہ چلتے ہوئے ان کی تربیت کریں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اہل ایمان اپنی اولاد کی تربیت کیا کرتے ہیں، اہل ایمان اپنی اولاد کی دنیاوی زندگی سے پہلے آخرت کی زندگی کی فکر کیا کرتے ہیں، کہیں میرا بیٹا جہنم کی آگ میں نہ چلا جائے، کیونکہ قیامت کے دن یہ فیصلہ ہونے والا ہے۔ اگر آپ نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اولاد کی تربیت نہ کی، ان کو راہ حق کا راہی نہ بنایا، ہو سکتا ہے یہی گناہ آپ کی جہنم میں جانے کے لیے کافی ہو جائے۔ قیامت کے دن نجات کی کنجی عقیدہ توحید ہے۔ قیامت کے دن شرک کی ہلاکت انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ قیامت کے دن وہ انسان ہلاک ہونے والا ہے، برباد ہونے والا ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کو نہ سمجھا، جس نے عقیدہ توحید کو نہ سمجھا، جس نے شرک کی ہلاکتوں کو نہ سمجھا اور وہ زندگی گزارتا رہا۔ اسے نہیں معلوم جہنم کسے نجات کی کنجی کیا ہے، اسے نہیں معلوم جنت میں داخلے کا سبب کیا ہے، تو پھر یاد کر لیجئے وہ کون سی چیز ہے جو اس کو قیامت کے دن بخشوا سکے گی۔ یہ منہج انبیاء کا منہج ہے کہ وہ اپنی اولاد کا عقیدہ توحید پہ ان کو درس دیتے ہوئے ان سے عہد لیا کرتے تھے۔ آئیے ایک نبی کا واقعہ قرآن ہمیں سناتا ہے۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت کی گھڑی آئی؟ موت کا وقت آیا، اپنی اولاد کو بلاتے ہیں، اپنی اولاد سے سوال کیا ہے، اپنی اولاد کی تربیت کیسے ہے؟ ان سے پوچھتے ہیں اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میں مر رہا ہوں، میری موت کی گھڑی ہے، میرے سینے کو ٹھنڈ پہنچاؤ یہ بتا کر کہ تم میرے مرنے کے بعد عبادت کس کی کرو گے۔ بڑے بیٹے کو یہ وصیت کرنے والوں کہ میں موت کی چارپائی پہ آ چکا ہوں، اپنے چھوٹے بھائیوں کا خیال کرنا، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینا، گناہ نہیں ہے یہ بات، غلط نہیں ہے یہ بات، لیکن یہ دنیاوی تعلیم تو دنیا کی زندگی سنوارنے کا سبب ہے، آخرت سنوارنے کا سبب یہ ہے کہ آپ کے دل میں اپنی اولاد کی طرف سے یہ تسلی ہو کہ میں مر بھی جاؤں گا تو میرا بیٹا شرک نہیں کرے گا۔ کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ اولاد جواب میں کہتی ہے قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا۔ بابا ہم تیرے رب کی پوجا کریں گے، تیرے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور اسحاق کے رب کی پوجا کریں گے، وہی سچا الہ ہے، وہی الہ برحق ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی اللہ کے لیے فرما بردار رہیں گے، ہم لا الہ الا اللہ کے عقیدے پہ قائم اور دائم رہیں گے۔ یہی راستہ اولیاء کا راستہ ہے۔ حکیم لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں، قرآن حکیم کے الفاظ پہ غور کیجئے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، ابراہیم لقمان علیہ السلام اپنے فرزند سے کہہ رہے ہیں، وعظ کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں اور اس سے کہتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کسی کو اللہ کی ذات و صفات و عبادت میں شریک نہ ٹھہرانا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بھاری ظلم ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ اولاد کا حق ہے ماں باپ پر، یہ ماں باپ پر اولاد کا حق ہے کہ وہ ان کو اس خطرناک جرم سے بچائے جو جرم ہمیشہ کی جہنم میں گرانے کا سبب بننے والا ہے۔ اے کلمہ پڑھنے والوں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والوں، یہی ذمہ داری آج ہماری اور آپ کی ہے
ہم اپنی اولاد کے بارے میں فکر کریں، میرا بیٹا مسلمان ہے یا نہیں، میرا بیٹا لا الہ الا اللہ کے عقیدے کو سمجھتا ہے یا نہیں، میں نے اپنے بچے کی تربیت عقیدہ توحید پہ کی ہے یا نہیں۔ اور آج یہ ذمہ داری اور بڑھ چکی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج کے دور کے مشرک کا عقیدہ۔ رب کے گھر میں کھڑا ہوں، رب سے ڈر کر ایک بات کہنے لگا ہوں۔ آج کے دور کے مشرک کا عقیدہ کفار مکہ کے کفری عقیدوں سے، مشرکانہ عقیدوں سے، یہود و نصارہ کے پلید عقیدوں سے زیادہ پلید ہے۔ کہنے دیجئے، آج کے دور کا مشرک، آج کے دور کا قبر پرست، آج کے دور کا امام پرست بدعقیدگی میں، خلاصتوں میں، کفری عقائد میں ابو جہل کو مات دے چکا ہے۔ آپ کو حق ہے اس فقیر سے دلیل کا سوال کرے، آپ کو حق ہے مجھ سے پوچھے وہ کیسے آج کے دور کا مشرک کفار مکہ کے شرک سے آگے بڑھ چکا ہے۔ یہ اپنے کفر کو پھیلا رہے ہیں، شرک پھیل رہا ہے، کفر پھیل رہا ہے۔ آج تو امر بڑا ہو چکا ہے، ضرورت اور بڑھ گئی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، حکیم لقمان علیہ السلام کے راستے پہ چلتے ہوئے ان کی تربیت کریں۔ کفار مکہ کیا کہا کرتے تھے؟ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ اس کے پاس آ کر سجدہ رکوع کی کیفیت، عبادت کی کیفیت، نظر و نیاز کے طریقے کیوں اپناتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، پوجا ہم نے حقیقت میں اللہ کی کرنی ہے۔ یہ تو وسیلہ ہے، یہ کفار مکہ تھے، یہ آج کا مشرک ہے، یہ آج کا قبر پرست ہے۔ اے قبر پہ سجدہ کرنے والوں، اے اپنے ماتھے اپنے جیسے انسان کے سامنے ٹیکنے والوں، پیدا تو تمہیں بھی میرے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے کیا تھا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میں نے تو انسان اور جن اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے، میرے رب کا فرمان ہے۔ قرآن تو تمہارے ہاتھوں میں آتا نہیں، تمہارے ہاتھ میں تو سرنگیے ہیں، باجے ہیں، چمٹے ہیں، ڈھول ہیں، جو کل کنجروں کے ہاتھ میں ہوا کرتے تھے، آج وہ ملا کے ہاتھ میں ہے۔ آئیے میں تمہیں بتاؤں، اہل توحید کا ادنا سا خادم، رب کی وحدانیت کے عقیدے کا ادنا سا خادم، ہم بتاتے ہیں، ہم سے سنو۔ کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، نہ ہم سے سنا تم نے، نہ ہم سے کہا تم نے۔ آئیے اللہ کا کلام سنیے، مالک کا مقام۔ مالک فرماتا ہے، سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 5 ہے، الرحمن علی العرش استویٰ۔ رحمان اپنے عرش پہ ہے۔ میرے رب کو بے مقام اور لا مکان کہنے والوں، رحمان اپنے عرش پہ قائم ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ آسمان اس کا ہے، زمین اس کی ہے، آسمان اور زمین کے درمیان سب کچھ اس کا ہے، زمین کی تہوں کے اندر جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ کون ہے جس نے تیری بازو میں یہ جوڑ پیدا کیا ہے؟ کون ہے جس نے تجھے 2 آنکھیں دی ہے؟ کون ہے جس نے تجھے کان دیے ہیں؟ کون ہے جس نے تجھے ماں کے پیٹ میں رزق دیا ہے؟ تمہاری اپنی لاش، تمہارا اپنا وجود رب کی نشانیاں بول بول کر سنا رہا ہے۔ اللہ کے لیے ہے زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، جو زمین کے نیچے ہے، اس کی قدرتیں، اس کا کنٹرول کیسا ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ تم اونچی بات کرو تو وہ ہر ایک پوشیدہ سے پوشیدہ تر بات کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، لال شاہ معبود نہیں ہے۔ یہ قبر میں دفن ہونے والا مردہ جو اپنی طہارت نہ کر سکا تھا، کفن نہ پہن سکا تھا، قبر کی طرف چل کے جا نہ سکا تھا، قبر کی اندھیریوں میں اتر نہ سکا تھا، 4 کندھوں کا محتاج یہ مردہ ہے، فقیر ہے، کلاش ہے، محتاج ہے۔ یہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کون ہے عبادت کے لائق؟ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے، معبود برحق۔ اس کے علاوہ جس کی پوجا کی جائے گی وہ معبود باطل قرار پائے گا۔ لہ الاسماء الحسنی، لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے لیے پیارے پیارے نام ہیں۔